السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبب تعلیم الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد، اللہ جل شانہ کا بے حد احسان ہے، بے حد و احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، پھر جہاں انسانوں کی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھانے پینے، روشنی اور رہنے سہنے کے بڑے وسیع انتظامات فرمائے ہیں، وہاں انسان کے روحانی اخروی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وحی کے ذریعے اور حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرما کر ان پر اپنا پسندیدہ راستہ دین اسلام نازل فرمایا اور ان کے روحانی خوراک کا بندوبست کیا۔ آخر میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ کے ذمہ لگا دی گئی ہے۔ ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور خود بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن تبعنی۔ آپ فرما دیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں حکمت و بصیرت سے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، اور جس نے میرا کلمہ پڑھا اس کا بھی یہی کام ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں ایک آیت یا حدیث یا کوئی مسئلہ آتا ہے میری طرف سے اس کو آگے دوسروں تک پہنچا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اجمعین نے دعوت اللہ کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے پہلی صدی ہجری میں اس وقت کی موجودہ دنیاؤں تک مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں یعنی دنیا کے کناروں تک دین کو پھیلا دیا، حتیٰ کہ برصغیر میں 22 صحابہ کرام، 18 تابعین اعظام اور 42 اتباع تابعین کا تشریف لانے کا تذکرہ کتب و تاریخ میں موجود ہے۔ گزشتہ 14 صدیوں میں محدثین کرام صلح امت اور دین کا درد رکھنے والے لوگ دعوت و تبلیغ کے فریضہ کو ادا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔